سامعین، آپ سورۃ الاعلیٰ سننے جا رہے ہیں۔ 87 نمبر کی یہ سورت مکی ہے، اس میں 19 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ پہلی آیت میں لفظ الاعلیٰ آیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مکی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کے مکی ہونے کی دلیل برائے ابن عازب کی حدیث ہے جسے بخاری نے روایت کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اہل مدینہ آپ کی آمد پر اتنا خوش ہوئے کہ اس سے پہلے کسی بات سے اتنا خوش نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ آئے تو میں نے سبح اسم ربک الاعلی اور اسی جیسی دوسری صورتیں پڑھیں۔ مسند احمد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو بہت پسند کرتے تھے، اور صحیح مسلم میں نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور جمعہ کے دن سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھا ہو جاتے تو انہیں دونوں میں پڑھتے تھے۔ اور ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے ابی بن کعب اور عائشہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ تو لیجئے سماعت فرمائیے سورۃ الاعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا، اور جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھلائی۔ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى، اور جس نے چارہ پیدا کیا پھر اسے خشک اور سیاہ بنا دیا۔ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں، بجز اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی۔ ونيسرك لليسرى، اور ہم آپ کو آسان طریقہ کی سہولت دیں گے۔ فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، بس ہے میرے نبی آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے، جو ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا۔ ويتجنبها الأشقى، اور بدبخت الگ رہے گا۔ الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا۔ قد أفلح من تزكى، یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ وذكر اسم ربه فصلى، اور اپنے رب کا نام ذکر کیا پھر نماز ادا کی۔ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، یقیناً یہی بات پہلے صحیفوں میں لکھی گئی تھی، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔